بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ توہین رسالت کی کیا سزا ہے۔ ہمارے فقہا اس کے بارے میں بالعموم یہ رائے رکھتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے۔ وہ ہر حال میں توہین رسالت کے مرتکب انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں قتل کی جو سزا ہے یہ اصل میں صرف دو ہی معاملات میں دی گئی ہے اور دو ہی معاملات میں اس کو روا رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی کو قتل کیا ہو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہو، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے اس تمام انسانیت کو قتل کیا۔ تو قرآن مجید میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف قصاص کے معاملے میں قتل کیا جا سکتا ہے یا فساد فی الارض کا کوئی اگر شخص مرتکب ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتی ہے یا اس کا کوئی اور ماخذ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں اور یہ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فساد فی الارض ہی کا اصل میں وہ معاملہ ہے جو توہین رسالت کے مرتکب مجرم سے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ توہین رسالت کے جو لوگ ارتکاب کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ ان کے بارے میں دیکھا جائے کہ وہ مجرمین ہیں کہ اگر انہوں نے یہ جرم بغیر نیت کے ساتھ اور پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کیا ہے تو پھر یہ فساد فی الارض اور محاربی کے مجرم کہلائیں گے، اور ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا چونکہ رعایت رکھی جائے گی تو ان کو پھر مختلف سزائیں دی جائیں گی۔ ان کو موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ عبرتناک طریقے سے موت کی سزا دی جا سکتی ہے، اس کو ہم تقتیل کہتے ہیں، اور تقتیل کا مطلب یہی ہے کہ سخت طریقے سے، بہت عبرتناک طریقے سے مجرم کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو سولی بھی دی جا سکتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمتوں سے کٹوایا بھی جا سکتا ہے، اس کو جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر مجرم جو ہے معافی کا مستحق ہو تو اس کو معافی بھی دی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہر توہین رسالت کے مرتکب شخص کی سزا موت ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ توہین رسالت کا جو شخص مرتکب ہوا ہے کیا وہ واقعی اس درجے میں ہوا ہے کہ اس کو فساد فی الارض کا مجرم قرار دے دیا جائے، اور اگر یہ بات اس پہ اطمینان ہو جاتا ہے جج کو کہ واقعی اس نے فساد فی الارض ہی کے طریقے پہ یہ معاملہ کیا ہے، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ فساد فی الارض میں بھی کیا کیٹیگری ہے جس میں یہ معاملہ کیا ہے۔ اگر وہ انتہائی کیٹیگری میں اس نے معاملہ کیا ہے، انتہائی طور پہ اس کو معاملہ کیا ہے، تو اس کو قتل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اور کم تر سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں جلا وطنی کی سزا بھی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو قطعی طور پہ معاف کر دیا جائے۔ یہ اصل میں اس خاص جرم کی نوعیت کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ فساد فی الارض کے بارے میں یہ وضاحت کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا، لوگوں کی جان مال آبرو ان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ سب فساد فی الارض اور ہے۔ اس فساد فی الارض کے معاملے میں یہ دیکھ لینا چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ جب بھی کوئی اس کا مرتکب ہوگا تو پھر یہ اس کی جو سزاؤں کا جو معاملہ ہے یہ ملٹی فیریس ہے، یہ ویریڈ ہے، اس کے اندر مختلف نوعیت کی سزائیں ہیں۔ چنانچہ یہ بات کہنا کہ ہر توہین رسالت کے مرتکب مجرم کی جو سزا وہ قتل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت گھناؤنا کام کرتے ہیں اور ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، مگر پھر یہ دیکھنا پڑے گا اور کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا کہ کرنے والا کیا ہے۔ وہ اس سے ایک وقتی تاثر سے معاملہ ہو گیا، وہ تائب ہے، وہ اپنی اس بات پہ شرمندہ ہے، یا اس نے پلاننگ کے تحت اور بہت زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو ان تک پہنچانے کے لیے کام کیا۔ ان سب صورتحالوں کے سامنے رکھ کر یہ مختلف سزائیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، اور ایک مجرم کو اس میں سرے سے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے کہ ایک توہین رسالت کی ہر صورت، ہر طور سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔